والے کے پاس جانے کا کیا طریقہ ہے اور کس طرح قبر والے کے پاس کھڑے ہو کر دعا کی جائے۔ تو اہل سنت و جماعت کے عظیم بزرگ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ آپ فرماتے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی صاحب قبر کے پاس جائے تو 2-3 قدم پیچھے ہٹ کر دعا کرے، اور اگر کوئی قبر کو چوم بھی لیتا ہے تو کوئی اس میں حرج والی بات نہیں ہے، کیونکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں حجر اسود کو بوسہ دینے لگا تو میں نے حجر اسود کو مخاطب کر کے یہ فرمایا کہ اے حجر اسود، میں تجھے اس لیے نہیں چوم رہا کہ تو ایک پتھر ہے، یا میں تجھے اس لیے نہیں چوم رہا کہ تو جنتی پتھر ہے، بلکہ میں تم کو اس لیے چوم رہا ہوں کہ تجھے میرے نبی نے چوما تھا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ تعظیم کے طور پر تو پتھر کو بھی چوم لیا جاتا ہے، اور وہ تو پھر ایک پتھر ہے، اور اس طرف نفوس قدسیاں ہیں، اللہ کے پاک ولی ہیں، اللہ کے پاک پیغمبر ہیں، ہم ان کی قبروں کو چوم سکتے ہیں، اور یہ بالکل طریقہ جائز ہے۔ کیونکہ کچھ لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ اگر قبر کو چوما جائے تو یہ سجدہ ہو جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کچھ سجدہ کرے تو وہ 7 ہڈیوں پر سجدہ کرے۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ کون کون سی؟ فرمایا 2 تمہارے گھٹنے اور 2 تمہارے ہاتھ، اور اس کے بعد فرمایا کہ 2 تمہارے پاؤں یہ زمین پر لگے، اور 1 تمہاری پیشانی۔ جب یہ 7 ہڈیاں زمین پر لگ جاتی ہیں تو یہ سجدہ ہوتا ہے، اور صاحب قبر کی قبر کو چومنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی 3-4 قدم پیچھے ہٹ کر دعا کرتا ہے تو یہ بھی طریقہ جائز ہے، ورنہ قبر کو سجدہ کرنا یہ حرام ہے، خواہ وہ عبادت کے طور پر سجدہ کیا جائے یا سجدہ تعظیمی کیا جائے، یہ دونوں سجدے امت مسلمہ کے اندر یہ حرام ہے۔ جبکہ اگر ہم پہلی امتوں کو پڑھتے ہیں تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک یہ سجدہ تعظیمی کرنا یہ بالکل جائز تھا۔ جیسا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ شیطان حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آیا اور آ کر اس نے توبہ استغفار کی، اور شیطان نے کہا کہ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ پاک سے پوچھا کہ یا اللہ، شیطان توبہ کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ میں شیطان کی توبہ کو بھی قبول کر لوں گا، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام کی قبر کو جا کر سجدہ کرے۔ اگر یہ حضرت آدم علیہ السلام کی قبر کو جا کر سجدہ کرے گا تو میں اس کی توبہ کو قبول فرما لوں گا۔ تو شیطان نے پھر کہا کہ میں نے تو جب وہ زندہ تھے اس وقت سجدہ نہیں کیا تھا، اب میں ان کی قبر کو کیوں سجدہ کروں؟ تو پھر اس طرح وہ رد ہو جاتا ہے۔ تو ان واقعات سے پتہ چلتا ہے کہ پہلی امتوں میں سجدہ کرنا یہ جائز تھا، لیکن آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری امت میں سجدہ کرنا جائز ہوتا تو عورت اپنے شوہر کو سجدہ کرتی، اور ساتھ فرمایا کہ میری امت میں سجدہ کرنا جائز نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ اللہ کے علاوہ ہم کسی کو نہ سجدہ تعظیمی کر سکتے ہیں نہ سجدہ عبادت کر سکتے ہیں۔ تو جب بھی صاحب قبر کے پاس جائیں تو جانے کا جو احسن طریقہ ہے وہ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے فرمایا ہے کہ صاحب قبر سے 2-3 قدم پیچھے ہٹ کر ان کے لیے دعا کریں اور ان کا وسیلہ ڈال کر اللہ سے دعا کریں۔ آج کچھ جہلا لوگ، کچھ جاہل لوگ ڈائریکٹ جا کر قبر والوں سے مانگنا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ یہ طریقہ جائز نہیں ہے۔